السلام علیکم ویورز، میں ہوں خان بہادر۔ میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا تھا جس کی کئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، جن کا موضوع تھا قبیلہ جدون اور کچھ کا موضوع تھا قوم پٹھان۔ تو آج کی جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بھی پٹھان قوم کے بارے میں ہے۔ میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ تو آج میں گفتگو کرنے لگا ہوں قوم پٹھان کے بارے میں۔ قوم پٹھان جس کا اصل اور پہلا نام افغان تھا۔ ان کا نام افغان کیوں پڑا، افغان نام پڑنے کی وجہ کیا تھی، تو اس کے بارے میں کچھ کتب اس طرح لکھتی ہیں کہ افغان یا افغانہ دو نام لکھے ہوئے ہیں۔ کچھ کتب میں افغان نام لکھا ہوا ہے اور کچھ تاریخی کتب میں افغانہ نام لکھا ہوا ہے۔ تو افغان یا افغانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کا نام تھا، اور کچھ کتب میں اس طرح درج ہے کہ افغان یا افغانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے افغان کی تابعداری میں جنوں کی ایک جماعت بھی دی ہوئی تھی جو بیت المقدس کی تعمیر کا کام کر رہی تھی۔ تو افغان یا افغانہ یہ ارمیہ کا بیٹا تھا اور ملک طالوت کا پوتا تھا۔ شجرت کے اعتبار سے افغان حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لقب سے نوازا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے جو 12 قبیلے تھے ان تمام قبائل کو بنی اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل تھے، تو اس حوالے سے افغان بھی بنی اسرائیل تھا۔ تو افغان کو اللہ رب العزت نے 40 بیٹے عطا کیے تھے، جن میں سب سے بڑے بیٹے کا نام مسلم تھا۔ تو افغان جس نے بیت المقدس کی تعمیر میں اچھا بھلا کام کیا تھا، کافی کام کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاص بندہ تھا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، وہ ان کا وزیر بھی تھا، ان کی فوج کا سپہ سالار بھی تھا۔ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصے بعد فوت ہو گیا تھا اور ملک شام میں ہی دفن ہوا۔ آج کل جس جگہ بیت المقدس ہے اس زمانے میں یہ جگہ، یہ علاقہ شام کے ملک کا حصہ تھا۔ اس علاقے کو شام کہا جاتا تھا۔ تو افغانہ کی تمام اولاد بھی شام میں تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے کافی عرصے بعد ایک مجوسی بخت نصر نامی مجوسی جس نے شام پر غلبہ پا لیا تھا اور بیت المقدس کو مسمار کر دیا تھا، اس مجوسی بخت نصر نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا تھا۔ ان لوگوں کو، بنی اسرائیل والوں کو کافی عرصہ قید میں رکھنے کے بعد بخت نصر نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ ان کو جلا وطن کر دو، ان کو میرے علاقے، میری سلطنت یا میری بادشاہت سے باہر نکال دو۔ تو اس کام پر جو لوگ مامور تھے انہوں نے افغانہ کی اولاد بنی اسرائیل کو بخت نصر کی بادشاہت سے باہر دھکیل دیا، اور باہر دھکیل کر قندھار، ہرات، خراسان اور ایران کے علاقوں میں آ کے چھوڑا۔ تو یہ جو جلا وطن بنی اسرائیل تھے، جو افغان کی اولاد تھے، تو بخت نصر نے ان کو اپنے علاقے سے نکال دیا۔ اس علاقے سے نکلنے کے بعد یہ لوگ ہرات، قندھار، خراسان اور ایران میں آ کر آباد ہوئے، اور اس علاقے کو انہوں نے آباد کیا۔ تو یہ افغان کی اولاد تھے، یہ جلا وطن بنی اسرائیل تھے۔ ان کے آباد کرنے کی نسبت سے اس علاقے کا نام افغانستان پڑا۔ تو یہ تمام کے تمام لوگ افغان کی اولاد سے تھے، بنی اسرائیل تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ تو یہ لوگ یہاں کے ہی ہو کے رہ گئے اور باقی زندگی انہوں نے ادھر ہی بسر کرنی شروع کر دی۔ تو اس زمانے میں یہ لوگ افغان یا جلا وطن بنی اسرائیل کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ تو ان میں ایک قبیلہ تھا، ان جلا وطن بنی اسرائیلوں یا افغان قوم میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنی پخت۔ وہ قبیلہ کافی معزز بھی تھا، کافی شریف بھی تھا اور حکمران بھی تھا۔ تو اس قبیلے کی پہچان، اس قوم کی پہچان، ان جلا وطن بنی اسرائیلوں کی پہچان اس بنی پخت قبیلے کے نام سے ہوتی تھی۔ بنی پخت یعنی پخت کی اولاد۔ تو
جہاں بھی بنی اسرائیل جلا وطن بنی اسرائیل یہ افغان اپنی شناخت کرواتے تھے تو یہ اس قبیلے بنی پخت کا نام لیتے تھے، اس وجہ سے ان کا نام پختون پڑا۔ تو یہ ان کا دوسرا نام تھا۔ ان کا پہلا نام تھا جلا وطن بنی اسرائیل یا افغان، اس کے بعد جو ان کا دوسرا نام پڑا وہ تھا پختون۔ پھر یہ قوم پختون کے نام سے جانی پہچانی جانے لگی، تو لوگ اس کو 3 ناموں سے یاد کیا کرتے تھے: جلا وطن بنی اسرائیل، افغان یا پختون۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی، تو اس وقت پختونوں، افغانوں یا جلا وطن بنی اسرائیل جو قوم تھی اس کے سربراہ تھے قیس۔ تو قیس ایک وفد کے ساتھ نبی علیہ السلام سے ملنے مدینہ چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کا نام عبدالرشید رکھا اور ان کو کثیر الاولاد ہونے کی دعا دی اور ان کو پٹھان کے لقب سے نوازا۔ تو ویورز یاد رکھیں، اس قوم کا اصل نام افغان یا پختون ہے اور پٹھان ان کا اعزازی لقب ہے۔ تو اس دور کے بعد سے آج تک اس قوم کو لوگ پٹھان کے نام سے یاد کرنے لگے، یہ اس قوم کا نام پڑ گیا۔ تو اس طرح یہاں پہنچ کر اس قوم کے 3 نام ہو گئے: افغان، پختون یا پٹھان۔ یہ قوم اب 3 ناموں سے جانی پہچانی جانے لگی۔ تو کافی عرصہ گزرنے کے بعد اس قوم نے اپنے نام کے ساتھ اضافہ کیا اور خان کا لقب استعمال کرنا شروع کیا۔ تو خان کا لقب انہوں نے کیوں استعمال کیا، کیسے استعمال کیا، یا خان کا لقب انہیں کہاں سے ملا، تو اس بارے میں تاریخ وادی گدون میں ضیاء اللہ جدون جو لکھتے ہیں اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ محمود غزنوی جب سومنات میں بری طرح پھنس گیا تو اس وقت پٹھان اس بے جگری اور دلیری سے لڑے کہ انہوں نے فتح حاصل کی، اور تسخیر سومنات کے بعد سلطان ان کی بہادری اور دلیری کا متعارف ہوا اور اس نے بڑے دربار میں یہ کہا کہ پٹھان خان کہلانے کا مستحق ہے۔ اس سے پہلے خان کا لقب تاتاری اور ترک استعمال کیا کرتے تھے۔ تو ویورز، یہ جو تھوڑی سی گفتگو تھی جو میں نے مختلف کتب سے نقل کی، تو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اس گفتگو کے جو مین نکات تھے، جو مین پوائنٹس تھے، وہ میں نے تاریخ خانجانی و مخزن افغانی جس کے مؤلف نعمت اللہ عربی صاحب، دوسری کتاب تاریخ وادی گدون جس کے مصنف ضیاء اللہ جدون، اور تیسری کتاب پٹھان قبائل جو تحقیق ہے کمران اعظم سودروی کی، تو میں نے اس ویڈیو کے کچھ مین پوائنٹس ان کتب سے نقل کیے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ شکریہ، والسلام۔